اور اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر پاکستان کا حصہ بن کر رہے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دیتا ہوں جناب مولانا سردار علی سردار صاحب کو۔ ہمارے پاک وطن کے بہت ہی جید علماء کرام میں شامل ہوتے ہیں، تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور کشمیر کے حوالے سے اظہار خیال کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ یقیناً ہمارا یہاں اکٹھا ہونا جماعت اسلامی کی دعوت پر انتہائی قابل ستائش ہے کہ کم از کم ایک جذبہ آزادی کشمیر کا ابھی وہ مرا نہیں ہے، اور ایسے لوگ شہداء کے وارث اور ان کے ساتھ محبت رکھنے والے آج بھی موجود ہیں، جو نہ صرف خود بلکہ اپنی نسلوں کو بھی آزادی کشمیر کا سبق پڑھا رہے ہیں، اور انہیں اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے جس طرح ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور ان کی قربانیاں آج ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنے دے رہی، وہ برہان شہید وانی شہید اور سید علی گیلانی شہید رحمہ اللہ، میں انہیں شہید کہتا ہوں، جنہوں نے اپنی زندگیاں کشمیر کاد کے لیے، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ میں قربان کر دی، لیکن وہ اس موقف سے باز نہیں آئے بلکہ ڈٹے رہے اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، اور ہمیں یہ سبق دے گئے کہ یہ جان تو بالآخر اس نے جانا ہی جانا ہے، لیکن اگر یہ کسی بڑے مقصد کے لیے آپ اللہ کی راہ میں جان اللہ کے سپرد کر دیں گے تو دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گی۔ چونکہ 5 فروری یوم کشمیر یا کشمیر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کے لیے ہمارے انتہائی قابل قدر بزرگ مرحوم رہنما قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی جد و جہد کی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک دن کشمیر ڈے کے طور پر منانا ضروری ہے، تاکہ ہماری نسلوں کے اندر اور قوم کے اندر یہ مسئلہ مرے نہ، زندہ رہے، اور ہم کوشش کرتے رہے، اور بالآخر ایک وقت آئے گا کہ ہماری کوششیں رنگ لائیں گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر پاکستان کا حصہ بن کر رہے گا۔ تو چونکہ کل 5 فروری کشمیر ڈے ہے، تو جماعت اسلامی نے ہمیں اس معاملے میں متحرک کیا ہے۔ ہم تو پہلے بھی متحرک تھے، ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ان پر فرض بھی ہے جماعت اسلامی پر، کیونکہ بنیادی طور پر اس مسئلے کو اگر پاکستان اور دنیا کے اندر کسی تنظیم نے ایز اے تنظیم زندہ رکھا ہوا ہے تو یہ مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں، وہ جماعت اسلامی ہے۔ جماعت الدعوہ جو ایک بڑی مؤثر آواز تھی کشمیر کے حوالے سے، انہیں جس طرح بیان کیا گیا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، ورنہ گلی بازاروں میں جس طرح کشمیر کی آواز اٹھائی جاتی تھی
میرا خیال ہے اس کے بعد اس انداز میں بھرپور طریقے سے نہیں اٹھائی جا سکی۔ بہرحال پھر بھی جماعت اسلامی کو ہمیں شاباش پیش کرتے ہیں اور ان کے اس جذبے کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جذبے کو مرنے نہیں دیا، اور حالات جیسے کیسے بھی ہیں انہوں نے کشمیر کاد کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس کاد کے لیے کوئی بھی آواز اٹھائے، وہ ہماری گورنمنٹ ہو یا ہماری عام تنظیمیں ہوں، یہ کسی ایک تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اکیلی گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا قومی ایشو ہے۔ اور اس کے لیے معذرت کے ساتھ راؤ صاحب کے ساتھ میں ادباً تھوڑی سی اختلاف کروں گا کہ خواہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہوں یا کوئی چوڑا چماری کیوں نہ ہو، اگر کشمیر کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیر ہم سب کا ہے، خواہ کوئی منافقت سے اس کے ساتھ کھڑا ہو تو ہم اس کے کھڑے ہونے کو بھی سلوٹ کرتے ہیں کہ قیامت کا منہ دکھانے کے لیے تو کھڑا ہے۔ تو بہرحال حکومت اگر اس دن کو مناتی ہے تو ہمیں اپنے طور پر بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے، آواز کو بلند کرنا چاہیے، اور اگر حکومت اس میں ہمیں شامل کرتی ہے یا ہم اسے انوالو کرتے ہیں کشمیر کاد کے لیے، ہم سب کو اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے اور ایک ایسی مضبوط تحریک، آواز اور جد و جہد ہونی چاہیے کہ بالآخر انڈیا کشمیریوں کو آزادی دینے پر مجبور ہو جائے اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں، جماعتیں اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ بڑی بڑی تنظیموں، بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی اپنے رب کی اس مدد پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ضرور ہماری نصرت فرمائے گا اور ہماری تمام تر کمزوریوں کے باوجود وہ ہمیں ضرور غلبہ عطا فرمائے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ راؤ صاحب جس طرف اشارہ فرما رہے تھے، اگر کمی کسی چیز کی ہے تو اخلاص اور ایمان کی کمی ہے۔ اگر ہمارا ایمان اور ہمارا اخلاص اس لیول کا ہو جائے جس لیول کا صحابہ کرام کا تھا تو کوئی وجہ نہیں اگر بدر میں ایک چھوٹی سی جماعت ایک بڑی طاقتور جماعت پر غالب آ سکتی ہے تو کشمیری اور ہم انڈیا پر غالب کیوں نہیں آ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی اگر ہم جذبہ ایمانی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو اللہ کی نصرت کے ساتھ ہم ان پر غالب آ سکتے ہیں اور کشمیر کی آزادی شرمندہ تعبیر ہو سکتی ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔